السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ سب سے پہلے ان کا شان نزول، ان کا پس منظر وہ کیا تھا، یہ کیوں نازل ہوئیں، پہلے ہم وہ دیکھتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ ہمارے پاس کوئی نشانی لائیں۔ پہلے وہ مشرکین مکہ یہودیوں کے پاس گئے، ان کے پاس جا کر پوچھا کہ آپ کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا نشانی لے کر آئے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس عصا، ید بیضا، یہ نشانیاں لے کر آئے، چمکتا ہوا ہاتھ اور وہ لاٹھی اژدہا، وہ سانپ بن جاتی تھی۔ اور پھر عیسائیوں کے پاس گئے، ان سے جا کر پوچھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پاس کیا نشانی لے کر آئے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد اندھوں کو وہ ٹھیک کر دیتے تھے، کوڑھی کے مریض کو ٹھیک کر دیتے، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، یہ ہمارے پاس نشانی لائے۔ تو وہ مشرکین مکہ پھر ان سے پوچھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ سے آ کر مطالبہ کرنے لگے کہ آپ بھی ایسی کوئی نشانی لے کر آئیں۔ تو ان کے جواب میں اللہ رب العالمین نے یہ آیتیں نازل فرمائیں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، کہ بے شک زمین و آسمان، یہ اتنی بڑی مخلوق، واختلاف اللیل، اور دن اور رات کا یہ اختلاف، یہ اللہ کی ساری مخلوق، لآیات، اس میں نشانیاں ہیں، اولی الالباب، عقل مندوں کے لیے۔ جو عقل مند ہو وہ ایسی نشانیوں کے مطالبے نہیں کرتا، اگر نشانی ہی چاہیے تو اپنے ارد گرد نظر دوڑا کر دیکھیں، رب کی ہر مخلوق میں، اللہ کی جس بھی مخلوق کو دیکھیں گے غور سے، دل کی آنکھوں سے، تو آپ کو اللہ کی اسی مخلوق میں اللہ رب العالمین کی نشانی نظر آئے گی۔ اور صحیح البخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز تہجد کے وقت اٹھتے تو ان 10 آیتوں کی تلاوت فرماتے۔ تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ امی جان، آج ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئی تو ہم آپ کے پاس آئے، آپ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی انوکھا عمل بتائیں۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد آ گئی، آپ بھی رونے لگیں، اور پھر رونے کے بعد کہنے لگیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہر عمل انوکھا ہی تھا، عجیب ہی تھا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں۔ کہنے لگیں کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری باری والے دن میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، یا عائشہ اذن لی فاعبد لربی، اے عائشہ آج کی رات آپ مجھے اجازت دیں، میں اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ تو امی جان فرماتی ہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، مشکیزے سے پانی نکالا، وضو کیا، اور پھر مصلی بچھا کر قیام کے لیے کھڑے ہو گئے۔ امی جان کہتی ہیں کہ میں دیکھ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا لمبا قیام کیا، اور قیام میں آپ رونا شروع ہو گئے، آپ کے آنسوؤں سے آپ کی داڑھی تر ہو گئی۔ پھر آپ نے رکوع کیا، بڑا لمبا رکوع کیا، اور اس وقت بھی آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اور پھر آپ نے جب سجدہ کیا، بڑا لمبا سجدہ کیا، سجدے میں بھی آپ رو رہے تھے۔ پھر آپ نے اسی طرح ساری رات روتے روتے نماز پڑھتے گزار دی۔ آپ اتحیات میں بیٹھے تھے، وہاں بھی رو رہے تھے، اور پھر آپ لیٹ گئے، اپنا دایاں ہاتھ اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھا اور آپ زمین پر لیٹ گئے، اور پھر بھی آپ فرماتی ہیں کہ میں دیکھ رہی تھی آپ کے آنسو وہ آپ کے رخساروں سے نیچے ٹپک ٹپک کر زمین پر بہہ رہے تھے، اور نیچے چٹائی وہ آپ کے آنسوؤں سے بھیگ چکی تھی، اتنا روئے آپ اس رات۔ اور پھر حتیٰ اذن بلال، حتیٰ کہ بلال نے آ کر صبح کی اذان دی، اور بلال آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ رو رہے تھے، تو حضرت بلال فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رو رہے ہیں، حالانکہ آپ کی خطائیں اللہ نے معاف فرما دیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور پھر فرمانے لگے اے بلال، آج کی رات میرے اوپر سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ آیتیں مجھ پر اتر چکی ہیں، اس کے باوجود بھی میں نہ رہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ہلاکت ہے اس بندے کے لیے، بربادی ہے اس بندے کے لیے جس انسان تک یہ آیتیں پہنچیں اور پھر بھی وہ غور و فکر نہ کرے، قرآن کو نہ پڑھے، اللہ کی تخلیق میں غور و فکر نہ کرے، اس بندے کے لیے ہلاکت ہے۔ تو ہم میں سے ہر مسلمان کو، کلمہ پڑھنے والوں کو چاہیے کہ ان آیتوں کو سمجھیں، غور و فکر کریں ان پر اور ان کے مطابق زندگی بسر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز صبح تہجد کے وقت اٹھتے، بخاری شریف میں ہے کہ آپ وضو بعد میں کرتے، مسواک بعد میں کرتے، پہلے اٹھتے، اپنی آنکھوں کو ملتے اور آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر یہ آیتیں پڑھتے، آل عمران کا یہ آخری رکوع تلاوت فرماتے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل۔ آخر کوئی اس میں خاص بات ہے نا، ایسی بات جس کو روز یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو اٹھ کر ان کو پڑھتے، تو ہمیں بھی روز ان باتوں کو یاد رکھنا ہے اور ان کو پڑھ کے سوئیں۔ اب ہم اس کا لفظی ترجمہ اور مختصر مفہوم دیکھتے ہیں، توجہ سے سنیں اور اس کے مطابق زندگی بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے والا بنائے۔ ان فی خلق السماوات، بے شک فی خلق السماوات، تخلیق آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، زمین و آسمان کی تخلیق میں، واختلاف اور آنے جانے میں، اللیل والنہار، رات اور دن کے، کبھی رات آ رہی ہے دن جا رہا ہے، ان سب چیزوں میں لآیات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے۔ جو انسان عقل والے ہیں، دل کی آنکھیں رکھتے ہیں، وہ کوئی ظاہری معجزے کے مطالبے نہیں کرتے کہ فلاں پہاڑ سونے کا بن جائے، جیسے مشرکین مکہ کہتے تھے کہ صفا پہاڑی سونے کی بن جائے تو پھر مانیں گے، آپ کے لیے باغ ہو تو پھر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانیں گے، آپ کے ساتھ کوئی فرشتے آئیں یا آپ آسمان پر سیڑھی لگا کر چڑھ جائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جو عقل مند انسان ہے اس کے لیے یہ ساری کائنات اس میں غور و فکر کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کو وہ پہچان لیتا ہے، وہ آنکھیں بند کر کے نہیں رہتا۔ جو اللہ کی مخلوق کو دیکھے اور اس مخلوق میں غور و فکر کرے کہ کوئی ہے اس کو چلانے والا، یہ ساری کائنات کا نظام ایسے نہیں چل رہا کہ یہ سورج اتنا بڑا پوری کائنات کو روشن کر دینے والا، یہ ستارے، یہ چاند، یہ سارا نظام، اور اس پر آج علوم اور فنون ایجاد ہو چکے ہیں، کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور پھر زمین سے مردہ دانے کا پھٹنا، اس میں پودے نکلنا اور بارشوں کا برسنا، یہ ساری اللہ رب العالمین کی مخلوق، چھوٹی سی چھوٹی مخلوق، اس پر بھی غور و فکر کریں تو خالق کی ذات، اللہ رب العالمین کی ذات کی کاریگری نظر آئے گی کہ اس کو کوئی بنانے والا ہے، اور بڑی سے بڑی مخلوق بھی ہمیں خالق کی پہچان کراتی ہے۔ تو عقل مند لوگ وہ ہیں جو آنکھیں بند کر کے نہیں رہتے بلکہ ساری مخلوق میں روز غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ بات صبح کو ہی یاد کرائی جا رہی ہے کہ انسان پڑھے اور سارا دن اللہ کی مخلوق پر غور و فکر کرتا رہے۔ آگے پھر ایسے عقل مندوں کی نشانیاں اللہ نے بیان کی جو اللہ کی مخلوق کو دیکھ کر، رب کی مخلوق کو دیکھ کر خالق کو پہچان لینے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اگلی آیتوں میں ایسے عقل مند انسانوں کی نشانیاں بیان کی ہیں کہ جو لوگ اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرتے ہیں اور رب کو پہچان لیتے ہیں، پھر ان کی کیفیت، ان کی عادت کیا ہوتی ہے، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ الذین، وہ لوگ، یذکرون اللہ، وہ پھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، صبح شام اللہ رب العالمین کے سامنے جھکتے ہیں، رب کا ذکر کرتے ہیں، کسی اور کا ذکر ان کی زبانوں پر نہیں ہوتا۔ کیسے؟ قیاماً، کھڑے ہو کر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وقعوداً، اور بیٹھے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ویتفکرون، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات، زمین اور آسمان کی پیدائش میں، زمین و آسمان کے بنانے میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقتا، نہیں بنایا تو نے، نہیں پیدا کیا تو نے، ان کو، ھذا، ان سب چیزوں کو، نہ آسمان کو نہ زمین کو، اور زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے، باطلا، ان میں سے کسی چیز کو بھی اللہ تو نے بے فائدہ نہیں بنایا۔
پوری کائنات کو اللہ تو نے بے فائدہ نہیں بنایا، تو فوراً ان کے دل میں آتا ہے کہ میری ذات کو بھی اللہ تو نے بے فائدہ نہیں بنایا۔ سبحانک، تو پاک ہے اس کام سے کہ تو کوئی فضول چیز بنا لے، تو اس سے پاک ہے۔ فقنا عذاب النار، اللہ تو مجھے عذاب سے بچا۔ کیوں کہ اللہ مجھے بھی تو نے بے فائدہ نہیں بنایا، میری بھی پیدائش کا کوئی مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ میں اس دنیا میں اپنے آپ کو جنت کے قابل بنا لوں اور میں اپنے آپ کو جہنم سے بچا لوں۔ تو فوراً بندہ، عقل مند انسان، مومن انسان، جس کی صفت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، وہ اللہ کی مخلوق پر غور و فکر کرنے کے بعد کہتا ہے کہ فقنا عذاب النار، اے میرے رب مجھے عذاب سے بچا لے۔ ربنا، پھر کہتا ہے بندہ صبح صبح ہر روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیتیں پڑھتے، ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو نے، من، جس کو بھی، تدخل، داخل کر دیا، النار، آگ میں، فقد، تو ضرور، اخزیتا، تو نے اس کو رسوا کر دیا۔ اس سے بڑی رسوائی اور کوئی نہیں کہ ایک بندے کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہوگا ایسے ظالموں کا کوئی بھی مددگار۔ ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم نے، سمعنا، سنا ہم نے، منادین، ایک ندا دینے والے کو، پکارنے والے کو، ینادی، جو آواز دے رہا تھا، پکار رہا تھا، للایمان، ایمان کی طرف بلا رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا ان آمنو، کہ ایمان لاؤ، بربکم، اپنے رب پر، فآمنا، تو اے ہمارے رب ہم ایمان لائے۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ نشانی لاؤ یا کوئی ادھر ادھر کے سوالات ہم نے نہیں کیے، بلکہ ہم نے تیری کاریگری پر، تیری تخلیق پر، تیرے زمین و آسمان پر غور و فکر کیا، تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ نظام سارا باطل نہیں ہے۔ تو ہمارے کانوں میں جب آواز پڑی کہ ایمان لاؤ تو فآمنا، ہم فوراً ایمان لے کر آئے۔ ہم نے کوئی آگے سے حیل و حجت، تعویلیں نہیں کی، کیونکہ ہم تیری مخلوق کو دیکھ کر تجھے پہچان چکے تھے کہ یہ ساری کائنات، اس میں غور و فکر کرنے والے عقل مند انسان جو ہیں وہ رب کی مخلوق کو دیکھ کر رب کو پہچان چکے ہوتے ہیں۔ اور پھر اے اللہ، فآمنا، تو سو ہم ایمان لائے۔ ربنا، اے ہمارے رب، اب تو کیا کر، فاغفر، تو بخش دے، لنا، ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہ کو، ہمارے گناہ جو ہم نے بھول چوک کر کیے وہ تو معاف کر دے، وکفر، اور ہٹا دے، دور کر دے ہم سے، سیئاتنا، ہماری برائیوں کو، وتوفنا، اور تو ہمیں موت دینا، مع الابرار، نیک لوگوں کے ساتھ۔ اللہ، ہمیں جب موت آئے تو نیک لوگوں کے ساتھ موت آئے، اور ہمارے گناہوں کو اے اللہ تو معاف فرما دے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وآتنا، دے تو ہمیں، ما وعدتنا، جو تو نے وعدہ کیا ہم سے، علی رسولک، اپنے رسولوں کے ذریعے، جو تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے وعدہ کیا کہ جو لوگ معافیاں مانگتے ہیں، اللہ کے تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور رب کے سامنے جھکتے ہیں، کھڑے ہو کر، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے والے، گناہوں کی معافیاں مانگنے والے، تو نے جو ان سے وعدہ کیا ہے جنت کا، اللہ تو ہمیں وہ دے دے۔ ولا تخزنا، اے اللہ ہمیں رسوا نہ کرنا، یوم القیامہ، قیامت کے دن، انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہ تو ہمیں رسوا نہ کرنا، تیرے وعدے پر ہمیں پورا یقین ہے کہ تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرتا، لیکن ڈر ہمیں اپنی غلطیوں کا ہے، ڈر ہمیں اپنے گناہوں کا ہے کہ کہیں ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے مارے نہ جائیں، ہم اپنی لغزشوں کی وجہ سے مارے نہ جائیں، اور قیامت کے دن ہمارے لیے رسوائی نہ ہو، کہ اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہوگی کہ کافروں کے سامنے، ان لوگوں کے سامنے جو دنیا میں ہم پر ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے لیے دنیا کی ساری آسائشیں اور آرام اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں جنت ملے گی۔ اللہ، اگر ہماری لغزشوں کی وجہ سے تو نے قیامت کے دن ہمیں پکڑ لیا اور ہم جہنم میں چلے گئے تو اللہ، اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہوگی۔ وہی کافر کہیں گے کہ دنیا کی نعمتیں بھی انہوں نے چھوڑ دی تھیں اور اب دیکھو جہنم میں جا رہے ہیں۔ اے اللہ، تو تیرے وعدے تو سچے ہیں، لیکن ڈر ہمیں اپنے گناہوں کا ہے، ہمیں ہمارے گناہ تو معاف فرما دے اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، بے شک تیرے وعدے سچے ہی ہیں۔ جب بندہ صبح کے وقت اللہ کی تخلیق پر بھی غور و فکر کرتا ہے، دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو آسمان کی طرف دیکھتے اور کہتے ان فی خلق السماوات، نگاہیں بھی آسمان کی طرف اور بات بھی، اللہ اس آسمان اور زمین کے بنانے میں، سورج، چاند اور ستارے میں تیری نشانیاں ہیں، اور پھر
بندہ جب یہ ساری دعائیں کرتا ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فاستجاب لہ، تو پس قبول کر لی، فاستجاب لہم ربہم، تو قبول کر لی ان کے رب نے ان کی اس دعا کو، اللہ رب العالمین نے فوراً اس دعا کو قبول کر لیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے، کتنی فضیلت والے کلمات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور پھر پچھلی جو سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت وہ پڑھتے، اس میں بھی ہے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ساری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے رہے، صبح کو اٹھے سب سے پہلا کام یہی کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے، فقنا عذاب النار، اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح شام یہی فکر ہے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں اور میں جہنم سے بچ جاؤں۔ تو ہمیں بھی، ہماری زندگیاں تو گناہوں سے بھری ہوئی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں تو گناہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اتنا دعا کرتے، اور ہماری زندگیاں گناہوں سے بھری پڑی ہیں، تو ہمیں تو اس سے زیادہ کوشش کر کے اللہ رب العالمین سے معافیاں مانگنی چاہیے، اور ان آیتوں کو پڑھنا چاہیے سمجھ کر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجاب لہم ربہم، قبول کر لی ان کے لیے ان کے رب نے ان کی اس دعا، انی، کہ بے شک میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک میں لا اضیع، نہیں ضائع کرتا، عمل عامل، کسی محنت کرنے والے کی محنت کو، جو بندہ بھی ہمارے لیے محنت کرے گا اخلاص کے ساتھ، ہمارے توحید کے لیے، دین کے لیے، قرآن کے لیے، ہم اس کی محنت کو کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ منکم، تم میں سے، من ذکر، وہ مرد ہو اور انثیٰ، یا عورت ہو، کوئی بھی مرد کوئی بھی عورت محنت کرے گی، عمل کرے گی، تو اس کو ضرور اس کا اجر اور بدلہ ملے گا۔ بعضکم من بعض میں سے ہیں، فالذین، پس وہ لوگ، ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا، اور انہیں نکال دیا گیا، اور وہ نکالے گئے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، اپنے شہروں سے، واوذوا، اور انہیں ایذا دی گئی، وہ ستائے گئے، فی سبیلی، میری راہ میں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو میری وجہ سے تکلیف ملی، میری توحید کو ماننے کی وجہ سے ان کے دشمن بن گئے، میرے قرآن پر چلنے کی وجہ سے ان کو لوگوں نے سزائیں دیں، طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں فی سبیلی، میری راہ میں ان کو ایذا ملی، وقاتلوا، اور میری وجہ سے وہ لڑے، وقتلوا، اور وہ مارے گئے، تو اللہ فرماتے ہیں لأکفرن، تو میں ضرور دوں گا، عنہم، ان سے، میں ضرور دور کر دوں گا، عنہم، ان سے، سیئاتہم، ان کی برائیاں، ان کے جو گناہ ہیں، ان کی خطائیں ہیں جو وہ مانگ رہے ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں میں ضرور ان کے ان گناہوں کو دور کر دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور میں ضرور انہیں داخل کر دوں گا، جنات، باغات میں، تجری، کہ چلتی ہیں، بہتی ہیں، من تحتہا، ان باغات کے نیچے، الانہار، نہریں، ثوابا من عند اللہ، اللہ فرماتے ہیں یہ بدلہ ہے اللہ کی طرف سے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ سے اچھا بدلہ دینے والا کوئی نہیں ہے، یہ عمل کرنے کا بدلہ اللہ رب العالمین جو دیں گے، اس سے بہتر بدلہ دنیا میں کوئی دینے والا نہیں۔ آگے فرمایا لا یغرنک، نہ دھوکے میں ڈال دے آپ کو، تقلب، چلنا پھرنا، گھومنا، الذین، ان لوگوں کا، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، فی البلاد، شہروں میں۔ اور یہ اس وقت آیتیں اتری تھیں کہ جس وقت پورے جزیرۃ العرب میں کنٹرول مشرکین کا تھا، کافروں کا تھا، جو اللہ کو نہیں مانتے تھے، اور پوری وہاں کی معیشت ان کے اختیار میں تھی، اور اسلام ابھی کوئی طاقت نہیں بنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہ نہ سوچو کہ سارے اختیارات اور کنٹرول ان کافروں کا ہے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں، اسلام اگر سچا دین ہوتا تو غلبہ اسلام کا ہوتا۔ آپ کو یہ بات دھوکے میں نہ ڈالے، یہ تو تھوڑا سا فائدہ ہے ان کے لیے، اور آج بھی جو لوگ کفر کرتے ہیں، دنیا کی سلطنتیں، طاقتیں، قوتیں، اقتدار، اختیار، سب انہی کے پاس ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کا ملکوں میں اور شہروں میں گھومنا، ادھر ادھر جانا، تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ یہ حق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں متاع قلیل، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، تھوڑا سا فائدہ ہم نے ان کو دیا ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر آخر ٹھکانہ ان کا جہنم ہے۔ یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، یہ گھوم پھر لیں، عیش و عشرت کر لیں، دنیا کی موج مستیاں کر لیں، متاع قلیل، یہ بہت تھوڑا فائدہ ہے، ثم مأواہم جہنم، جانا تو انہوں نے جہنم میں ہی ہے، وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین، وہ لوگ، اتقوا، جو ڈر گئے، ربہم، اپنے رب سے، جو لوگ ڈر گئے اپنے رب سے اور اپنی منمانی چھوڑ دی اور اپنے رب کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈال لیا، تو فرمایا لہم، ان کے لیے، جنات، باغات ہیں، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا الانہار، ان کے نیچے نہریں، خالدین،
فیہا ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں، نزلاً یہ مہمانی ہوگی، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، وما عند اللہ خیر للابرار اور کتنا اچھا تیار کیا ہے اللہ نے نیک لوگوں کے لیے بدلہ۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور بے شک اہل کتاب میں سے، لمن بعض وہ بھی ہیں، یؤمن باللہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وما انزل الیکم اور اس چیز پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی، وما انزل الیہم اور اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ان کی طرف نازل کی گئی، خاشعین للہ، خاشعین للہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ یہ اہل کتاب سارے انکار کرنے والے نہیں، ان میں بعض ایسے بھی ہیں جو اپنی کتاب کو بھی مانتے ہیں اور اس کتاب قرآن پر بھی ایمان لانے والے اور اللہ سے ڈرنے والے بھی ہیں۔ لا یشترون بآیات اللہ اور نہیں بیچتے وہ اللہ کی آیتوں کو ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت میں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، لہم اجرہم عند ربہم کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے ان لوگوں سے جو اللہ کی آیتوں کو بیچتے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے۔ یا ایھا الذین، اب یہاں پر ان 10 آیتوں میں آخری آیت میں بہت ہی اہم ترین پیغام مسلمانوں کو اور سب مومنوں کو دیا جا رہا ہے، اور اس پیغام کو ہر روز صبح کے وقت یاد کرنے کی ضرورت ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیغام کو پڑھتے اور ہم بھی پڑھیں اس پر غور و فکر کرتے ہوئے۔ کیا پیغام ہے؟ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے، اصبروا صبر کرو، اصبروا صبر کرو۔ صبر سب سے اہم ترین چیز ہے دین میں، اسلام میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کوئی وصیت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، تو کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر استقامت اختیار کر، صبر کر۔ اور صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم صبر کی کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھے، گناہ کے قریب نہ جائے، گناہ سے صبر۔ اور دوسرا صبر کہ پھر نیکیاں کرے، ان نیکیوں پر استقامت اختیار کرے، یہ دوسرا صبر ہے۔ اور صبر کی تیسری قسم جو سب سے اعلیٰ ترین ہے وہ صبر ہے کہ الصبر علی الابتلاء، پھر نیکیوں پر چلتے ہوئے جو مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، دکھ آئیں، مصائب آئیں لوگوں کی طرف سے یا کسی بھی صورت میں، ان پر صبر کرنا۔ تو یہ ہر روز اس بات کو یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا صبر اختیار کرو، وصابروا اور مقابلہ میں مضبوط رہو۔ صابر کہتے ہیں کسی کے مقابلے میں صبر کرنا۔ اگر دشمن کافر وہ اسلام کو مٹانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں تو تمہاری کوششیں اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ وہ کفر کے اندر جس قدر مضبوط ہیں تم اسلام کے اندر اس سے زیادہ مضبوط ہو جاؤ۔ وہ اسلام کو مٹانے کے لیے جتنی کوششیں کر رہے ہیں تم اس سے بڑھ کر کوشش کرو اسلام کو پھیلانے میں۔ ورابطوا اور جنگ کی تیاری کرو، ورابطوا اور جنگ کی تیاری، گھوڑے باندھ رکھو، اپنی سرحدوں کی حفاظت کرو، سرحدیں مضبوط کرو۔ اور آج کے دور میں جتنی بھی جدید ٹیکنالوجی، ہتھیار، ایٹم بم، جو بھی چیزیں جنگ میں استعمال ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی کہ اپنی فوج کو مضبوط کرو، اپنی سرحدوں کو مضبوط کرو تاکہ اسلام مضبوط ہو۔ ورابطوا اور جنگ کی تیاری کرو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو، یہی آخری چیز، واتقوا اللہ اللہ سے ڈر جاؤ، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو آج کی یہ 10 آیتیں تھیں جن کا مختصر ترجمہ و مفہوم ہم نے پڑھا، اور کوشش کریں کہ ان کو ہر روز صبح کے وقت پڑھیں اور بار بار اسے سنیں تاکہ اس کا ترجمہ اور مفہوم ہمیں یاد ہو۔ آخر میں وہی بات کہ اللہ رب العالمین سے ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے حق میں قیامت کے دن سفارش کرنے والا بنا دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔